بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا لیکچر ہے دی ڈیزائن پروسیس. تو ڈیزائن پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیزائن اگر چینج کرتے ہیں یا کوئی ڈیزائن پروسیس کرتے ہیں تو اس میں میٹیریل کا امپارٹنٹ رول ہے، کیونکہ ہمارے کورس کا نام ہے اپلیکیشن ان سلیکشن آف میٹیریل. تو ہم ہر جس طرح پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ مینوفیکچرنگ پروسیس ہم کرتے ہیں، تو مینوفیکچرنگ میں ہم اگر مینوفیکچرنگ پروسیس چینج ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میٹیریل بھی چینج ہوتا ہے. وہ پچھلی کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج کے لیکچر میں یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ڈیزائن کرتے ہیں، کوئی چیز ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں میٹیریل کا امپارٹنٹ رول ہے. ڈیزائن کے ساتھ ساتھ میٹیریل چینج ہوتا ہے. اگر ہم ڈیزائن چینج کرتے ہیں، مختلف قسم کے ٹائپس ہیں ڈیزائن کے، جو کنسیپچول ہے، ڈیٹیل ڈیزائن ہے، اس ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے. تو ایک ڈیزائن سے اگر ہم دوسری ڈیزائن سے جاتے ہیں، فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ایک بوائلر ہے اسمال سائز کا، اور وہی بوائلر ہم لارج سائز والے بناتے ہیں، تو اس کی میٹیریل کو ہم چینج کریں گے. تو میٹیریل از امپارٹنٹ ان دی ڈیزائن پروسیس. اگر ڈیزائن پروسیس ہم چینج کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میٹیریل چینج ہوگا. نیو پروڈکٹ انالیسس. ایوری ڈے وی یوز thousands of different products from telephones to bikes and drink cans to washing machine and microwave. مطلب روزمرہ زندگی میں ہم ہزاروں میٹیریل یوز کرتے ہیں. ہمارا واسطہ ہر جگہ پہ میٹیریل کے ساتھ ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے میٹیریل سے بنے ہوتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ ہمارا پورا واسطہ میٹیریل کے ساتھ ہے. اور ٹائم کے ساتھ ساتھ نیو میٹیریل آتے ہیں. جتنا بھی زمانہ ایڈوانس ہو جاتا ہے تو نئے میٹیریل آ جاتے ہیں، نئے پروڈکٹ بنتے ہیں. تو جب ایک پروڈکٹ کا ایڈوانس ورژن آ جائے تو تو اس کا میٹیریل ضرور چینج ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ یہ ایڈوانس ہو گیا، یہ نیا چیز آ گیا، اس سے بہتر ہے. تو اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی میٹیریل چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بٹ ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ ہاؤ دے ورک اور دی وے دے آر میڈ. مطلب کہ ہر چیز میٹیریل سے بنا ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ کس طرح بنے ہیں، اس کا فنکشن کیا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے. ایوری پروڈکٹ از ڈیزائن ان اے پرٹیکولر وے. پروڈکٹ انالیسس enable us to understand the important material processing, economic and aesthetic decision. Processing ہے economic decision and aesthetics decision. aesthetic کا مطلب ہے کہ اس کا لک کس طرح ہے. which are required before any product can be manufactured. کوئی پروڈکٹ ہم مینوفیکچر کرتے ہیں تو اس کے ہم میٹیریل کو دیکھتے ہیں، اس کے پروسیسز کو دیکھتے ہیں، اس کے پروسیسنگ کو دیکھتے ہیں. اور اسٹیٹک مطلب لک کس طرح ہے، اکنامک کنڈیشن کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میٹیریل میں امپارٹنٹ ہے. اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دس ڈیسیژن کین ہیلپ اس ان ڈیزائننگ اینڈ میکنگ فار آور سیلز. ٹھیک ہے، مطلب ڈیسیجن ہم لیتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کو ڈیزائن کر لیں، کس طرح ہم اپنے آپ کے لیے بنا لیں. ہم کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تو اس فائدے کے مطابق، اپنے ریکوائرمنٹس کے مطابق ہم اس کی کنڈیشن، اس کی میٹیریل چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح میں نے آپ کو ایگزامپل دیا چیئر کا. آپ اس کے لیے ہم چیئر بناتے ہیں تو ہم کس طرح ڈیزائن کریں گے. اگر ہم پروگرام یا شادی وغیرہ کے لیے چیئر بناتے ہیں تو ہم اس کا ڈیزائن کس طرح کرتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس کے ساتھ ہم میٹیریل چینج کرتے ہیں. Getting started. The first task is in product analysis to become familiar with the product. اگر ہم پروڈکٹ انالیسس کرتے ہیں، کوئی پروڈکٹ ہم بناتے ہیں اور اس کا انالیسس کرتے ہیں. انالیسس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو کس طرح بنائیں گے، پورا انالیسس ہم اس کو کرتے ہیں. تو سب سے پہلا کام what does it do، اس کا فنکشن کیا ہوگا. how does it do it، یہ کیسا فنکشن کس طرح کرے گا. what does it look like، اس کا لک ایسٹیٹک کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم ان باتوں پہ غور کریں گے. اس کا فنکشن کیا ہے، یہ کیسا فنکشن کرے گا، اور اس کا لک کیسے ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے مارکیٹ نیڈ میں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے. کوئی بندہ مارکیٹ میں آتا ہے، کوئی پروڈکٹ خریدتا ہے تو لازمی بات ہے اس کو آپ موبائل خریدتے ہیں، اگر اس کی لک اچھی نہ ہو تو آپ اس کو نہیں لیتے. ٹھیک ہے، دوسرا اس میں فنکشن اس طرح ہو جو آپ کے لیے موزوں نہ ہو تو آپ اس کو نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اس کا ویٹ زیادہ ہو تو اس موبائل کو آپ نہیں خریدتے. تو آپ اس کے ویٹ کو دیکھتے ہیں کہ ویٹ زیادہ ہے یا کم ہے، فنکشن ساری اس میں موجود ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ اس کی لک کو یا دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح نظر آتا ہے. اگر لک اچھا نہ ہو تو آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مارکیٹ ڈیمانڈ ہے اور یہ ضروری ہے. آل دیز کویسچنز اینڈ مور نیڈ ٹو بی آسکڈ
before a product can be analyzed. Analysis سے پہلے ان سب باتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں. As well as considering the obvious mechanical and possibly electrical requirements. کبھی کبھی electrical requirement بھی جس طرح انسولیشن ہو, کنڈکشن ہو, اس طرح مختلف قسم کی پراپرٹی ہے, الیکٹریکل پراپرٹی ہے. It is also important to consider the ergonomics, how the design has been made user friendly and any marketing issues. جس طرح آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں, جس طرح NCS 2015 اور NCS 2021 کا ایگزامپل ہے کہ NCS 2021 زیادہ یوزر فرینڈلی ہوگا اور NCS 2015 کم یوزر فرینڈلی ہو. اس میں بہت مسئلے آئیں گے. اگر آپ AutoCAD یوز کرتے ہیں, AutoCAD کا آپ پرانا ورژن 2004 آپ لے لیں, آپ اس کو یوز کر لیں تو, اور پھر آپ 2021 AutoCAD یوز کر لیں تو آپ کو کلیئرلی معلوم ہو جائے گا کتنا فرق ہے. تو AutoCAD 2021 زیادہ فرینڈلی ہوگا بنسبت AutoCAD 2005 کا. اس طرح مٹیریل پروڈکٹ کی بھی ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے, کہ مٹیریل اگر یوزر فرینڈلی نہ ہو تو آپ اس کو نہیں لیتے. تو اس میں یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اینڈ اینی مارکیٹنگ ایشو میں نے آپ کو بتا دیا. دیز آل ہیو این امپیکٹ آن دی لیٹر ڈیزائن ڈیسیجن. مطلب اگر آپ ڈیزائن کرتے تو ڈیزائن سے پہلے ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ڈیزائن بعد میں کریں گے. سب سے پہلے آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس پروڈکٹ میں یہ پروڈکٹ بناتا ہوں, اس کا لک کیسے ہوگا, اس کا فنکشن کیسے ہوگا, یہ یوزر فرینڈلی ہوگا یا نہیں ہوگا, ایسٹیٹک ہوگا کہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کے بعد جب مارکیٹ نیڈ فلفل ہو جائے, آپ کو کلیئر ہو جائے کہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہوگی, اس کے بعد آپ ڈیزائن کریں گے. What is the let's take example. What is the function of a bicycle? Bicycle کا فنکشن کس طرح ہے, اور میں نے bicycle کی ایگزامپل آپ کو دی تھی. How does the function depend on the type of bike? کون سا بائسیکل ہم ڈیزائن کرتے ہیں, ریسنگ کے لیے ہے, اباؤٹ ٹاؤن یا چائلڈ بائک. مطلب بائسیکل آپ ڈیزائن کرتے ہیں تو ریس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں, یا گھریلو استعمال کے لیے آپ یوز کرتے ہیں, یا آپ بچوں کے لیے بائسیکل پروڈکٹ آپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اس کے مطابق ڈیزائن کریں گے. ہاؤ از اٹ میڈ ٹو بی ایزیلی مینٹین, مطلب اس کا مینٹیننس. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ اس میں کوئی خرابی آ جائے تو مینٹیننس کس طرح ہوگا, ٹھیک ہے. اگر وہ پروڈکٹ بھی لوگ نہیں خریدتی جب اس کی مینٹیننس میں مسئلہ ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ موبائل ہم نہیں خریدتی کیونکہ اس میں اگر ایک دفعہ خراب ہو جائے تو پھر بہت مسئلہ, یہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو مینٹیننس امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. واٹ شوڈ اٹ کاسٹ, کاسٹ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اکنامیکل ہو. واٹ شوڈ اٹ لک لائک, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کا کلر, اس کا لک, ایسٹیٹک پراپرٹی کس طرح ہوں گے. ہاؤ ڈز اٹ بین میڈ کمفرٹیبل ٹو رائڈ, ٹھیک ہے, مطلب رائڈنگ میں کمفرٹیبل ہو. ہاؤ ڈو دی میکینیکل بٹس ورک اینڈ انٹریکٹ, ٹھیک ہے, میکینیکل ورک اس کا کس طرح ہوگا. آپ سائیکل کو چلاتے ہیں تو آپ کے لیے ایزی ہے یا ایزی فیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہ بہت بڑا سائز نہ بہت چھوٹا سائز. ڈیزائن, our aim is to develop a methodology for material selection and mechanical design. ڈیزائن مختلف قسم کے ہیں. کبھی ہم ڈیزائن میں اسٹریسز اور اسٹرین کو, فیکٹر آف سیفٹی کو امپارٹنٹ فیکٹر لیتے ہیں. کبھی ہمارے پیرامیٹر ہوتے ہیں, ٹمپریچر اور تھرمل کنڈکٹیوٹی, اس طرح پراپرٹی. کبھی ہمارے پیرامیٹر پریشر وغیرہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مختلف قسم کی ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے. یہاں ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزائن کے ساتھ ساتھ ہماری سلیکشن آف مٹیریل چینج ہوتے ہیں. اور aim is to develop a methodology for material selection and mechanical design. To do this, the design process and rule of material and it has to be properly understood. مطلب اگر ڈیزائن پروسیس ہم کرتے ہیں تو ہمیں رول آف مٹیریل کا پتہ ہوگا. اگر ہم پالیمر یوز کرتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا, اگر ہم میٹلز اینڈ الائی یوز کرتے ہیں تو کیا ہوگا, اگر ہم سرامکس یوز کرتے ہیں تو کیا ہوگا, اگر ہم کمپوزٹ یوز کرتے ہیں تو کیا افیکٹ ہوگا. ڈیزائن انکلوڈ انڈسٹریل ایسٹیٹک ڈیزائن. مطلب انڈسٹریل یا ایسٹیٹک ڈیزائن کا مطلب ہے کہ اس کا کلر, اس کا فارم, اس کا فیلنگ, اس کا لکنگ, ٹھیک ہے. میکینیکل ڈیزائن our main concern is. انڈسٹریل ڈیزائن امپورٹنٹ ہے لیکن بنیادی چیز میکینیکل ڈیزائن ہے. میکینیکل ڈیزائن کے ساتھ انڈسٹریل ڈیزائن بھی امپورٹنٹ ہے لیکن مین کام ہمارا میکینیکل ڈیزائن ہے.
اور مین کنسرن از فنکشنل پرفارمنس بیسڈ آن فزیکل پرنسپل. مطلب لک بہت زیادہ بھی اچھا ہو لیکن اس کا فنکشن صحیح نہ ہو, اس کا پرفارمنس صحیح نہ ہو, تو پھر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. تو مین کام ڈیزائن میں میکینیکل ڈیزائن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائن انکلوڈ اس کے ساتھ امپورٹنٹ ہے. This chapter includes the vocabulary of design, stages in its development, and how material selection is associated with it. مطلب اس چیپٹر کا مقصد, آج کے لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ میکینیکل ڈیزائن اور مٹیریل سلیکشن کا آپس میں کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں مٹیریل کتنا کام ہے, کتنی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے میکینیکل ڈیزائن proper functioning and production of mechanical or technical system. ٹیکنیکل سسٹم مطلب اس ہمارے ساتھ اس کی مختلف کمپوننٹس ہوتی ہے. اس طرح بائسیکل ہے. A technical system or product consists of assemblies, sub assemblies and components but together in a way that perform a function. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکل سسٹم ہمارے ساتھ combination of components اور combination of assemblies اور combination of sub assemblies ہے, لیکن پورا سسٹم کمبائن کر کے اس کا پورا سب کا فنکشن ایک ہوگا. A technical system or product consists of assemblies, sub assemblies and components but together in a way that perform a function. جس طرح بائسیکل ہے, بائسیکل کی مختلف پارٹس ہیں لیکن اس سب کو کمبائن کر کے اس کا ایک فنکشن ہوگا. اس طرح بوائلر ہے, بوائلر کے وہ بہت زیادہ پارٹس ہیں لیکن اس سب پارٹس کو کمبائن کر کے اس کا ایک فنکشن ہوگا. It can be described on the basis of breakdown of a system into sub-assembly and components. مطلب کہ ایک پورا سسٹم کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک پورا ایک اسمبلی ہے, بائسیکل کا پورا ایک اسمبلی ہے, پھر اس کو ہم سب اسمبلی میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, پھر سب اسمبلی کو فردر ہم کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یوزفل فار انالیسس آف این ایگزسٹنگ ڈیزائن. سی نیکسٹ ٹو سلائڈ میں یہ آئے گا. ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ ہمارے ساتھ اگر ایگزسٹنگ ڈیزائن موجود ہو تو پھر نیا ڈیزائن بنانا آسان ہوگا. مطلب آپ ایک نیا چیز بناتے ہیں, نیا آئیڈیا کریٹ کرتے ہیں تو وہ بنانا بہت مشکل ہے. ایگزسٹنگ ڈیزائن میں آپ چینجز کرتے ہیں تو وہ آسان ہے. فار ایگزامپل کمپیوٹر نہیں تھا تو کمپیوٹر بنانا بہت مشکل تھا. اب کمپیوٹر آ گیا تو اب اس میں نئی چیزیں بنانا, اس کو ڈیولپ کرنا آسان کام ہے بنسبت نیا کمپیوٹر بنانے کے. ٹھیک ہے, تو اس لیے useful for analysis of an existing design, useful approach in material selection on the basis of the concept of system analysis, useful in development new material. اب اس کی طرف جاتے ہیں. There are two main types of product. ہمارے ساتھ دو قسم کے پروڈکٹ ہیں. ایک وہ پروڈکٹ ہے جس کا ایک کمپوننٹ ہے, ایک وہ پروڈکٹ ہے جس کی more than one components ہے. That only have one e.g. a spatula, and those that have a lot of components are e.g. bicycle, بوائلر وغیرہ مختلف اس کی ایگزامپل ہے. پروڈکشن with lots of components we call system. فار ایگزامپل اگر ہمارے ساتھ ایک سے زیادہ کمپوننٹس ہو تو اس کو ہم ایک سسٹم یا ایک ٹیکنیکل سسٹم کہتے ہیں. اور اس کا ایگزامپل بائسیکل ہے. میں نے آپ کو اس میں بتا دیا کہ ہمارے ساتھ ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے, وہ سب اسمبلی میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اور سب اسمبلی کو پھر ہم کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اور نیکسٹ سلائڈ میں اس کی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, بائسیکل ہے. بائسیکل کی مین 3 پارٹس ہیں, ایک ویل ہے, ایک فریم ہے اور ایک پروپلجن. ویل آپ کو پتا ہے, فریم اس کا باڈی ہے اور پروپلجن اس کا جو پاور ٹرانسمیشن میکینزم ہے, جو پورا میکینزم ہے اس کو پروپلجن کہتے ہیں. پھر ویل کے فردر 3 کمپوننٹ ہے. ٹائر, ویل میں ایک ٹائر ہے, ایک ریم ہے اور ایک اسپوکس ہے. ٹائر کے ساتھ اسپوکس کا ریم اور اسپوکس اور ٹائر, یہ اسپوکس اور ریم یہ ٹائر کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائر کی جو آؤٹ سائڈ باؤنڈری ہے جو ربر کے ساتھ ہے اس کو ریم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ٹائر میں اندر جو راڈ جیسے ہوتے ہیں ٹائر میں اگر ہوتا ہے کہ وہ راڈ شیپ جیسے, اس کو اسپوکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح فریم کی بھی 3 کمپوننٹ ہے, سینٹر ٹرائنگل, فورکس اور سیٹ.
اس طرح پروپلشن جو میکینزم ہے اس کی بھی 3 کمپوننٹ ہے، پیڈل، چین اور اسپراکٹس. تو اس سلائڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے جس کو ہم اسمبلی یا ٹیکنیکل سسٹم کہتے ہیں. اس کو پھر ہم سب اسمبلی میں ویل، یہ فریم اور یہ پروپلشن، یہ سب اسمبلی ہے. اور اس کے بعد اس ویل کو اپنے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے، فریم کو اپنے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے اور پروپلشن کو اپنے کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. In product analysis we start by considering the whole system. سب سے پہلے ہم start لیتے ہیں whole system سے. But to understand why various material and processes are used, we usually need to pull it apart and think about each component as well. مطلب اس کے فنکشن کے مطابق، اس کے ڈیزائن کے مطابق اگر اس کا کمپوننٹ ہم چینج کرتے ہیں تو اس کی کمپوننٹ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کمپوننٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں یا یہ کمپوننٹ ہم کیوں یوز کرتے ہیں، اس کا میٹیریل کون سا ہوگا، اس کا میٹیریل کون سا ہوگا. تو سب سے پہلے ہم ہول اسمبلی پہ، ہول سسٹم پہ سوچتے ہیں اور پھر ہر کمپوننٹ پہ. وی کین ناؤ اینالائز دی فنکشن ان مور ڈیٹیل اینڈ ڈراپ اے ڈیزائن اسپیسیفکیشن. ہمارے ساتھ اب ڈیزائن کی ڈیٹیل میں ہم جاتے یہاں تک جو سلائڈ ہم نے پڑھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈیزائن انالیسس میں میٹیریل سلیکشن امپورٹنٹ ہے. جب ہم ڈیزائن انالیسس کرتے ہیں تو اس کے پہلے میٹیریل سلیکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اٹ از بیسڈ آن دی فنکشن، اسٹرکچر آف فنکشن، decomposition of this system. The technical system convert input into output. کلیئر بات ہے، ہم جتنی بھی ٹیکنیکل سسٹم بناتے ہیں جس طرح بائسیکل ہے، بوائلر ہے، ٹربائن ہے، جتنی بھی ہے تو اس کو ہم ان پٹ دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے. اس میں ایک میکینزم موجود ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں ضرور ایک میکینزم موجود ہوگا، اس کو ہم ان پٹ دیتے ہیں اور بدلے میں وہ ہمیں آؤٹ پٹ دے گا. ای.جی. an electrical motor converts electrical energy into mechanical energy. تو الیکٹرک موٹر میں الیکٹریکل انرجی ان پٹ ہے اور میکینیکل انرجی آؤٹ پٹ ہے. ہائیڈرولک ٹربائن میں میکینیکل انرجی ان پٹ ہے اور الیکٹریکل انرجی آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک ہے، تو ہر سسٹم میں ہمارے ساتھ ان پٹ بھی ہوگا، آؤٹ پٹ بھی ہوگا. In this approach the system is broken down to connected sub-assembly each of which perform a specific function. کلیئر بات ہے، بوائلر کی کمپوننٹ ہے، بائسیکل کی کمپوننٹس ہے، ٹربائن کی کمپوننٹ ہے، تو ہر کمپوننٹ کا اپنا فنکشن ہوگا. gives a systematic way of assessing design option. سسٹمیٹک مطلب کہ سسٹمیٹک وے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزائن آپشن میں ہمارے ساتھ ایک ترتیب ہوگا. سسٹمیٹک مطلب کہ ایک ترتیب سے ہم اس کو سب کو ڈسکرائب کرتے ہیں اور سب کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب ادھر دیکھ لیں، یہ ایک ٹیکنیکل سسٹم ہے. ان پٹ انرجی بھی ہو سکتا ہے، میٹیریل بھی ہو سکتے ہیں، انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. انفارمیشن جس طرح ہمارے ساتھ کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹاپ ہے، اس میں ہم ان پٹ انفارمیشن بھی دیتے ہیں. اس طرح جو ادھر جو سب اسمبلی ہے یا کمپوننٹ ہے، ہر کمپوننٹ کا اپنا فنکشن ہے اور بدلے میں آخر میں ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے. یہ آؤٹ پٹ انرجی کے فارم میں بھی دے سکتا ہے، میٹیریل کے فارم میں بھی دے سکتا ہے، انفارمیشن کے فارم میں بھی دے سکتا ہے. جس طرح الیکٹریکل موٹر ہے، تو الیکٹریکل موٹر کو ہم انرجی دیتے ہیں، الیکٹریکل موٹر کو ہم انرجی دیتے ہیں اور بدلے میں وہ ہمیں میٹیریل مطلب واٹر سپلائی کرتے ہیں. اس طرح ٹربائن ہے، تو ٹربائن ہم ہائیڈرولک ٹربائن ہم میٹیریل واٹر کی مدد سے روٹیٹ کرتے ہیں، بدلے میں وہ ہمیں انرجی دیتا ہے، بجلی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کمپیوٹر وغیرہ وہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، اس کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں ان پٹ کے طور پر اور آؤٹ پٹ پہ بھی وہ ہمیں کچھ انفارمیشن دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنیکل سسٹم میں ہر کمپوننٹ کا اپنا فنکشن ہوگا اور پوری سسٹم کا ان پٹ بھی ہوگا اور آؤٹ پٹ بھی ہوگا. ان پٹ بھی ہمارے ساتھ انرجی، میٹیریل اور انفارمیشن کے فارم میں ہو سکتا ہے. آؤٹ پٹ بھی ہمارے ساتھ انرجی، میٹیریل اور انفارمیشن کے فارم میں ہو سکتا ہے. موٹیویشن فار ڈیزائن، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈیزائن کیوں کرتے ہیں. موٹیویشن فار ڈیزائن، ڈیولپمنٹ آف اے نیو پروڈکٹ. نیو پروڈکٹ ہم موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ڈیزائن ہم کر لیں. امپروومنٹ آف این ایگزسٹنگ پروڈکٹ، آلریڈی ایک چیز موجود ہے اور اس میں ہم امپروومنٹ لاتے ہیں. چینجنگ سائز آف این ایگزسٹنگ پروڈکٹ، اس کے سائز کو بڑھاتے ہیں یا اسمال کرتے ہیں. جس طرح موبائل تھا، موبائل کو آپ دیکھیں، کمپیوٹر کو آپ دیکھ لیں، لیپ ٹاپ کو آپ دیکھ لیں،
پہلے कंप्यूटर था उसका साइज बहुत बड़ा था, टाइम के साथ साथ उसका साइज डिक्रीज होता है, टाइम के साथ साथ उसका साइज डिक्रीज होता है. तो ये इम्प्रूवमेंट है, ये डिज़ाइन चेंज करना, ये साइज चेंज करना, ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है. तो ये चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करता है डिज़ाइन के लिए. कभी हम न्यू आइडिया डेवलप करते हैं, न्यू आइडिया, कभी हमारे साथ आइडिया होते हैं लेकिन उस आइडिया में हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, और कभी हम साइज चेंज करते हैं, कभी हम साइज बढ़ाते हैं, कभी हम साइज घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं. ठीक है, तो हमारे साथ 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन है इस लिहाज से. एक जो डेवलप आप ए न्यू प्रोडक्ट है वो उसको हम कहते हैं ओरिजिनल डिज़ाइन. दूसरा जो हमारे साथ इम्प्रूवमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो हमारे साथ है एडाप्टिव और डेवलपमेंटल डिज़ाइन. और तीसरा हमारे साथ चेंजिंग साइज ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको हम कहते हैं वेरिएंट डिज़ाइन. तो ओरिजिनल डिज़ाइन इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू वर्किंग प्रिंसिपल. ये कम्प्लीटली न्यू होता है, इसमें हमारे जहन में न्यू आइडिया आता है और उस न्यू आइडिया को हम डेवलप करते हैं, उसको अमली शक्ल देते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं. दूसरा हमारे साथ एडाप्टिव और डेवलपमेंटल डिज़ाइन है. तो एडाप्टिव या डेवलपमेंटल डिज़ाइन में हम आइडिया हमारे साथ होता है लेकिन उस आइडिया को हम डेवलप करते हैं, इसको हम इम्प्रूव करते हैं. और इन्वॉल्व्स रिफाइनमेंट ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल और इवोल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट. Wherein design, same working principle, change of scale, such as a small boat to large ship. उसमें हम साइज चेंज करते हैं, जिस तरह स्मॉल बोट से हम लार्ज शिप की तरफ गई, या स्मॉल बॉयलर से हम बड़ा बॉयलर बनाते हैं. ठीक है. ओरिजिनल डिज़ाइन इन्वॉल्व्स ए न्यू आइडिया और वर्किंग प्रिंसिपल, ये मैंने आपको बता दिया. डिज़ाइनर मस्ट रेंज his thinking as widely as possible and then choose a solution by some sensible procedure. मतलब ये बहुत मुश्किल काम है डिज़ाइनर के लिए, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है. न्यू आइडिया क्रिएट करना और उस न्यू आइडिया को डेवलप करना, ये बहुत मुश्किल काम है. बहुत सेंसिबल प्रोसीजर इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बहुत एहतियात इसमें रिक्वायर्ड होता है. ई.जी. CD प्लेयर वर्सेस टेप्स, टेप के बदले CD प्लेयर आ गया, ट्रांजिस्टर आ गई, बॉल पॉइंट पेन्स, लेज़र सर्जरी. तो ये सारी ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें न्यू आइडिया आ गया. मतलब उसका ऑलरेडी एक शक्ल उसका मौजूद था लेकिन वो इतना चेंज हो गया कि एक कम्प्लीटली वो न्यू हो गया, कम्प्लीटली एक न्यू शेप में चेंज हो गया, कम्प्लीटली उसका फंक्शन चेंज हो गया. ठीक है, तो इसलिए इसको हम ओरिजिनल डिज़ाइन कहते हैं. न्यू मटेरियल प्रॉपर्टी अपॉन फैसिलिटेट द जंप एंड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इसमें चेंज हो गया, एक टेक्नोलॉजी से हम दूसरी टेक्नोलॉजी में जाए. ठीक है, हाई प्योरिटी सिलिकॉन की जगह ट्रांजिस्टर, हाई प्योरिटी ग्लास, ऑप्टिकल फाइबर्स, हाई टेम्परेचर एलाइज, गैस टरबाइन. हाई टेम्परेचर एलाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाई कोलिसिव कोर्स मैग्नेट्स, ईयरफोन आ गई. ठीक है, ये सारे हमारे साथ ओरिजिनल डिज़ाइन के एग्जांपल्स हैं. न्यू मटेरियल में सजेस्ट ए न्यू प्रोडक्ट बट मोस्टली दी other way around. New product demands the development of new material, e.g. modern high speed aircraft force the development of lightweight composite. इसका मतलब ये है, इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि न्यू डिज़ाइन में मटेरियल चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप देख लें, जब CD प्लेयर की जगह टेप्स की जगह CD प्लेयर आ गई तो मटेरियल चेंज हो गया, उसका मटेरियल चेंज हो गया. ठीक है, इस तरह लेजर सर्जरी आ गई तो मटेरियल चेंज हो गया. तो जितना भी ओरिजिनल डिज़ाइन हम बनाते हैं उसमें मटेरियल चेंज होते हैं. ठीक है, तो मटेरियल ये हमारे साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट में है ओरिजिनल डिज़ाइन में. दूसरा हमारे साथ एडाप्टिव और डेवलपमेंटल डिज़ाइन है. ये मैंने आपको बता दी, द इवोल्यूशन ऑफ ए प्रोडक्ट. इसमें हम चेंजेस पैदा करें, आइडिया ऑलरेडी मौजूद है उसको हम थोड़ा इम्प्रूव कर लें. इंक्रीमेंटल एडवांस एंड परफॉर्मेंस अचीव थ्रू रिफाइनमेंट ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल. फॉर एग्जाम्पल, बॉयलर की इफिशियंसी को हम 30% से 35% कर दें. इस तरह टरबाइन की एफिशिएंसी को हम 30% से 35% कर लें, तो हमारे साथ ये एडाप्टिव या डेवलपमेंटल डिज़ाइन में आते हैं. E.g. ब्यूर केन्स आ गई, ऑटोमोबाइल्स अपॉन मेड पॉसिबल बाय डेवलपमेंट एंड मटेरियल. टेनिस रैकेट्स वुड कार्बन फाइबर कंपोजिट. पहले जो रैकेट्स थे टेनिस के लिए वो वुड से बने होते थे जिसका वजन बहुत ज़्यादा था. अब उसकी जगह कार्बन फाइबर कंपोजिट ने ले ली. जो रैकेट बनते हैं वो कार्बन फाइबर कंपोजिट के हैं. तो ये इम्प्रूवमेंट आ गया.
हाउस होल्ड अप्लायंसेज, मेटल की जगह प्लास्टिक आ गई, किचन अब बॉटल ग्लास की जगह प्लास्टिक आ गया। तो ये हमारे साथ एडाप्टिव और डेवलपमेंट, तो ये उसी तरह मुश्किल नहीं है जिस तरह ओरिजिनल डिज़ाइन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इम्प्रूवमेंट आ गया। ऑलरेडी एग्जिस्ट आइडिया है लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे साथ भी इम्पॉर्टेंट है। अगर अब इधर आप लोग देख ले, इसमें भी मटेरियल इम्पॉर्टेंट है। वुड की जगह अब ये डेवलपमेंट डिज़ाइन हमने मटेरियल की मदद से किया, हमने मटेरियल चेंज किया। क्यों डेवलप होगी? मटेरियल हमने चेंज किया। वुड की जगह हमने कार्बन फाइबर कंपोजिट, मतलब डेवलपमेंटल डिज़ाइन मटेरियल की मदद से किया, तो इसलिए मटेरियल इसमें इंपॉर्टेंट है। मेटल से हम प्लास्टिक में गई, मटेरियल हमने चेंज किया। ग्लास से हम प्लास्टिक में गई तो मटेरियल हमने चेंज किया। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिज़ाइन में मटेरियल की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरिएंट डिज़ाइन, जब हम स्केल चेंज करते हैं, लार्ज स्केल से स्मॉल में आते हैं या स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में जाते हैं, तो क्लियर बात है हम मटेरियल चेंज करते हैं। द चेंज ऑफ साइज, स्केल, डायमेंशन और शेप विदाउट चेंज ऑफ फंक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल या उसका शेप वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ स्केल चेंज होता है। या हम लार्ज करते हैं या हम स्मॉल करते हैं। चेंज ऑफ स्केल अपॉन रिक्वायर चेंज ऑफ मटेरियल, तो ये भी मटेरियल के बगैर नहीं होते। एरोप्लेन्स, मॉडल प्लेन्स, जो मॉडल प्लेन्स हैं वो बालसा वुड के बने होते हैं। जो फुल स्केल प्लेन्स हैं वो एल्यूमिनियम एलाइज या कंपोजिट्स के बने होते हैं। इस तरह तो मॉडल प्लेन से हम फुल स्केल प्लेन में गई तो मटेरियल हमने चेंज किया। इस तरह बोर्ड शिप्स, स्मॉल बोर्ड से हम फाइबर ग्लास में गई, स्मॉल बोर्ड्स फाइबर ग्लास के बनते हैं और लार्ज शिप स्टील के, तो मटेरियल चेंज हो गया। स्मॉल बोर्ड से हम लार्ज शिप्स में गई तो मटेरियल चेंज हो गया। इस तरह बॉयलर में स्मॉल बॉयलर कॉपर के बने होते हैं और लार्ज बॉयलर स्टील के बने होते हैं। तो स्मॉल बॉयलर से जब हमने लार्ज बॉयलर बना लिया तो हमने मटेरियल चेंज किया। तो अगर हमारे साथ ओरिजिनल डिज़ाइन है, अगर हमारे साथ एडाप्टिव डिज़ाइन है, अगर हमारे साथ वेरिएंट डिज़ाइन है, तो सब में मटेरियल इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसमें कोई चेंजेस लाते हैं, न्यू डिज़ाइन बनाते हैं, स्केल चेंज करते हैं, न्यू आइडिया क्रिएट करते हैं, आइडिया में इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो सब में मटेरियल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम मटेरियल तक इसलिए जाते हैं कि हमारा कोर्स है एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। द डिज़ाइन प्रोसेस, सबसे पहले ये एन इटरेटिव प्रोसेस है बिटवीन मार्केट एंड फुल प्रोडक्ट स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, इटरेटिव मतलब कि बार बार चेंज होता है, बार बार चेंज होता है। फॉर एग्जांपल 2020 2000 में जो रिक्वायरमेंट मार्केट थी वो अभी चेंज हो गए हैं। 2000 में आपने मोबाइल बना लिया तो मार्केट नीड के मुताबिक आपने बना लिया। 2005 में आपने मार्केट सर्वे कर दिया तो 5 साल में मुकम्मल सारी चीज़ें चेंज हो गई थी, मार्केट नीड चेंज, तो उसके मुताबिक फिर आप डिज़ाइन करेंगे। 2010 में आपने सर्वे किया तो 2005 के मुकाबले में मार्केट नीड कम्प्लीटली चेंज हो गए थे, ठीक है। तो आप फिर उसके मुताबिक डिज़ाइन करेंगे। 2015 में कंप्लीट चेंज होंगे, उसके मुताबिक आप डिज़ाइन करेंगे। 2020 में, इस तरह 2021 में, तो आप सर्वे करेंगे और टाइम के साथ साथ और आपको पता है मोबाइल का, तो आपको पता है कि मोबाइल में कितनी चेंजेस टाइम के साथ साथ आते हैं, कितनी वेराइटीज़ हैं मोबाइल में। और अगर आप 1 महीने या 2 महीने बाद मार्केट में जाए तो नई वेराइटी आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह आप साल बाद जाते हैं तो अक्सर आप मोबाइल 2020 में आप ले 2022 में पूछ लें तो वो कहते हैं कि अब ये न्यू में नहीं आता, ये ख़त्म हो गया। अब 1 साल या 2 साल बाद आप उसकी पूछ लें तो कहते हैं कि इसका मार्केट ख़त्म हो गया है, अब इसका मार्केट नहीं है, नया मोबाइल आया है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं डिज़ाइन एंड इटरेटिव प्रोसेस, ये चेंज होता है और ये हम मार्केट नीड के मुताबिक चेंज करेंगे। डिज़ाइन प्रॉब्लम आर अपॉन ओपन एंडेड, नो सिंगल करेक्टिव आंसर, ठीक है। डिज़ाइन इज एन इटरेटिव प्रोसेस, ये टाइम के साथ चेंज होता है, ये ओपन एंडेड है। अब पहले हमने डिज़ाइन की 3 स्टेजेस पढ़ ली कि हमारे साथ एक ओरिजिनल डिज़ाइन है, एक एडाप्टिव है और तीसरा हमारे साथ जिसमें हम स्केल चेंज करते हैं, तीसरा हमारे साथ उसमें हम स्केल चेंज करते हैं, वो हमारे साथ है वेरिएंट डिज़ाइन, ठीक है। और अब 3 और टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम 3 स्टेप है डिज़ाइन के, तो सबसे अब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसकी 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में आपके लिए पूरी क्लासेस ऑफ मटेरियल
اوپن ہوں گے. فار ایگزامپل پالیمر ہے, میٹل اینڈ الائز ہے, کمپوزٹس ہے, سرامکس ہے. تو سارے چوائسیز آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. پھر دوسری اسٹیپ میں آپ اس میں سلیکشن کریں گے کہ اس میں پالیمر یہ پروڈکٹ میں بناتا ہوں, میں پالیمر سلیکٹ کروں گا, میں کمپوزٹ سلیکٹ کروں گا, پھر میں الائز سلیکٹ کروں گا. پھر جب آپ نے فرض کریں کمپوزٹ سلیکٹ کیا, پھر کمپوزٹ کی فردر کیٹیگریز ہے تو اس میں آپ کون سا سلیکٹ کریں گے. پھر اس میں فردر گریڈس ہیں, کون سا گریڈ آپ سلیکٹ کریں گے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیل 75 ہے, یہ اسٹیل 60 ہے, یہ اسٹیل 40 ہے, تو مختلف قسم کے گریڈس ہیں, تو کون سا گریڈ آپ اس میں سلیکٹ کریں گے. تو فردر آخر میں جو ڈیٹیل ڈیزائن میں آخر میں آپ فائنلی ایک مٹیریل سلیکٹ کریں گے. اور جو سافٹ ویئر کی بات میں آپ کو کرتا ہوں, سافٹ ویئر میں بھی یہی ہے. سب سے پہلے ہم پورا کلاس سلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس میں ہم فردر سلیکشن کرتے ہیں, اور آخر میں ہم ایک مٹیریل سے 5 مٹیریل تک اس پہ اکتفا کرتے ہیں کہ یہ 5 مٹیریل بیسٹ ہے. آخر میں ہم ان 5 مٹیریل میں ایک سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈیزائن کے سٹیپس ہیں. Cycling and adapting through the stages of conceptual design, embodiment design, and detailed design, which eventually leads to the product. یہ 30 اسٹیپس ہیں جو میں نے بتا دیا کہ ڈیزائن کے مختلف اسٹیج ہیں. سب سے پہلا ہے کنسیپچول ڈیزائن, اس میں آپ سارے کلاسز لیتے ہیں. دوسرا ہے ایمبوڈیمنٹ ڈیزائن, ایمبوڈیمنٹ ڈیزائن میں آپ فردر سلیکشن کرتے ہیں. اور ڈیزائن ڈیزائن میں آپ فائنل پروڈکٹ which finally leads to the product. آخر میں آپ پروڈکٹ کے لیے فائنل سلیکشن کرتے ہیں کہ یہ ہمارا فائنل سلیکشن ہے. تو پہلا اسٹیپ کنسیپچول ہے, دوسرا ایمبوڈیمنٹ ہے, اور تیسرا ڈیٹیل ڈیزائن ہے. مارکیٹ نیڈ, یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ مارکیٹ نیڈ کو آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, ٹائم کے ساتھ ساتھ مارکیٹ نیڈ چینج ہوتے ہیں. مسٹ فارمولیٹ اے نیڈ اسٹیٹمنٹ. نیڈ اسٹیٹمنٹ should be precise and describe the function such as a device is required to perform task. کا کون سا ٹاسک ہوگا, یہ اپنا ٹاسک کرے گا کہ نہیں. should be solution neutral, does not imply how the task will be done. تو یہ ہمارے ساتھ یہ سمپل ہے, کلیئر ہے مارکیٹ نیڈ. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کنسیپچول ڈیزائن, آل آپشن اوپن. آل آپشن مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ 4 کلاسز ہے, پالیمر ہے, کمپوزٹس ہے, سرامکس ہے, الائز میٹلز ہے. تو یہ سارے آپشن اوپن ہیں. ٹھیک ہے, سارے آپشن اپنے سامنے رکھ لیں, اس کی پراپرٹی کو دیکھ لیں, میٹل کی پراپرٹی کو دیکھ لیں, الائز کی پراپرٹی چیک کر لیں, پالیمر کی, کمپوزٹس کی کہ کون سا بیسٹ ہے. ایچ ڈیزائن اسکیم از انالائزڈ فار پرفارمنس اینڈ کاسٹ. مطلب اس میں آپ کاسٹ کو, پرفارمنس کو دیکھیں گے. اگر میں میٹل سلیکٹ کرتا ہوں پرفارمنس کیسا ہوگا, کاسٹ کیسا ہوگا. اگر میں کمپوزٹ سلیکٹ کرتا ہوں پرفارمنس پہ کیا افیکٹ ہوگا, کاسٹ پہ کیا افیکٹ ہوگا. اگر میں پالیمر میں آتا ہوں پرفارمنس پہ کیا افیکٹ ہوگا, کاسٹ پہ کیا افیکٹ ہوگا. ڈیٹرمن فنکشن اینڈ اس وائبلٹی, سیک الٹرنیٹیو ورکنگ پرنسپل. اس کی وائبلٹی کیا ہے, اس کا فنکشن کیا ہے, اور اگر اس کی کوئی الٹرنیٹیو ورکنگ پرنسپل ہے تو وہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کنسیپچول ڈیزائن میں آتے ہیں. دوسرا ہمارے ساتھ ہے ایمبوڈیمنٹ ڈیزائن, ریفائنمنٹ آف کنسیپچول ڈیزائن. ریفائنمنٹ کا مطلب یہ ہے کنسیپچول ڈیزائن میں آپ نے فرض کرے میٹل سلیکٹ کیا, آپ اس میں فردر ریفائنمنٹ. میٹل میں ایلومینیم ہے, اسٹیل ہے, کاپر ہے, پیلیڈیم ہے, لیڈ ہے, اے جی ہے, اے یو ہے, مختلف قسم کے میٹیریل ہے ہمارے ساتھ. اس میں آپ ریفائنمنٹ کر لیں, انالائز اینڈ ماڈل دی آپریشن, اس کے انالیسس کر لیں. ٹھیک ہے, آپٹیمائز اسٹرکچر اینڈ ڈیزائن سائز. آپٹیمائز اسٹرکچر اینڈ ڈیزائن مطلب یہ ہے کہ آپٹیمائز لائے کاسٹ اور پرفارمنس میں آپٹیمائزیشن کر لیں کہ پرفارمنس زیادہ خراب نہ ہو جائے اور کاسٹ بھی بہت زیادہ نہ ہو جائے. اس میں آپٹیمائزیشن کر لیں. اور کنڈیشن کے مطابق جب ہم کیس اسٹڈی پڑھیں گے تو اس میں دوبارہ بھی ہم یہ پوائنٹ ایکسپلین کریں گے, کیس اسٹڈیز میں ہم آپٹیمائزیشن کیسے کریں گے. سائزنگ کمپوننٹس. ٹھیک ہے, سائز کیا ہوگا, سائز سے بھی مٹیریل چینج ہوتے ہیں. سلیکٹ جنرک مٹیریل. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں جنرک مٹیریل کا مطلب یہ ہے کہ آپ میٹل یا الائ میں فردر سلیکشن کر لیں. ڈیٹیل ڈیزائن, ڈیزائن فلی ڈائمینشنل. ڈیٹیل ٹیسٹنگ اینڈ انالائز میں بی ریکوائرڈ. کمپلیٹ انالیسس کر لیں اور فائنل پروڈکٹ اس میں نکالیں. دی پروڈکشن انفارمیشن جنریٹڈ اور ای ڈیٹیل سیٹ آف پروڈکٹ اسپیسیفکیشن. جو
پروڈکٹ آپ نے سلیکٹ کیا, جو مٹیریل آپ نے سلیکٹ کیا, اس کا پورا انالیسس کر لے اور اس کو فائنل کر لیں اس میں. تو ہمارے ساتھ 3 اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ کنسیپچل ڈیزائن ہے. دوسرا اب ادھر دیکھ لیں, اس مارکیٹ نیڈ کو آپ دیکھ لیں, پھر کنسیپچل ڈیزائن میں آ جائیں, پھر امبارڈمنٹ میں, پھر ڈیٹیل میں. اور جب یہ ساری چیزیں آ جائیں تو پروڈکٹ اسپیسیفکیشن کر لیں. اب ٹائم کے ساتھ اٹریٹ مطلب کہ ٹائم کے ساتھ یہ چینج ہوتے ہیں, دوبارہ آپ ادھر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ چینج ہو سکتے ہیں. اور ڈیزائن اسٹارٹ کے سلائڈ میں آپ کو بتا دیا کہ ڈیزائن ہمارے ساتھ ایٹریٹو پروسیس ہے, اس میں چینجز آ سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. کنسیپچل, امبارڈمنٹ اور ڈیٹیل. ڈیفائن اسپیسیفکیشن, ہر کلاس کی پراپرٹی بتائے. ڈیٹرمن فنکشن اسٹرکچر, ہر کلاس کے فنکشن بتائے. سیک ورکنگ پرنسپل اینڈ ایویلویٹ اینڈ سلیکٹ کنسیپٹ. یہ میں نے سب سارے آپ کے سامنے ایکسپلین کی. ڈیولپ لے آؤٹ, اسکیل, فارم, ماڈل اینڈ انالائز اسمبلیز, آپٹیمائز دی فنکشن, ایویلویٹ اینڈ سلیکٹ لے آؤٹ. ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں سب کلاس, سب اسمبلی, وہ سارے آپ سلیکٹ کر آپٹیمائزیشن کر لیں. انالائز کمپوننٹ ان ڈیٹیل, فائنائٹ چوائس آف مٹیریل اینڈ پروسیس, آپٹیمائز پرفارمنس اینڈ کاسٹ, پریپیئر ڈیٹیل ڈرائنگ. یہ ساری چیزیں آپ نے ڈیٹیل ڈیزائن میں کرنا ہے اور فائنل پروڈکٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو کنسیپچل ڈیزائن ہے, امبارڈمنٹ ہے اور ڈیٹیل. ڈیزائن پروسیس کین بی کمپلیکس. ایٹریٹو پروسیس ہے تو یہ کمپلیکس ہو سکتا ہے. آپ ڈیزائن کرتے ہیں, کنسیپچل ڈیزائن میں آپ آ گئی. کنسیپچل ڈیزائن میں آپ کے ساتھ 10 آپشن ہے, پھر 10 آپشن میں آپ نے چیک کر دی, تو 10 آپشن میں آپ نے 4 ریجیکٹ کی تو 6 رہ گئے. پھر آپ امبارڈمنٹ میں آ گئے. امبارڈمنٹ میں 6 آپشن ہے, 6 آپشن سے آپ نے 3 ریجیکٹ کر دی, 3 رہ گئے. تو ڈیٹیل ڈیزائن میں 3 آ گئی. اب اس 3 میں آپ ڈیٹیل میں آپ ایک سلیکٹ کریں گے. تو یہ ہمارے ساتھ ایک کمپلیکس پروسیس ہے, آسان نہیں ہے. آپ ہر مطلب اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ایک پروسیس تو آپ کے ساتھ ایویڈنس ہوں گے, اگر آپ ریجیکٹ بھی کرتے تو آپ کے ساتھ ایویڈنس ہوں گے. میں نے یہ ایکسیپٹ کیوں کیا, یہ میٹیریل ٹائپ میں کیوں یوز کرتا ہوں, اور یہ میٹیریل ٹائپ میں نے کیوں ریجیکٹ کر دیا. تو اس کے آپ کے ساتھ ایویڈنس ہوں گے, ثبوت ہوں گے کہ اس بنا پر, اس تھیوری کی بنا پر, اس اسٹیٹمنٹ کی بنا پر, اس لا کے بیس پہ میں نے یہ میٹیریل ایکسیپٹ کی اور یہ میٹیریل میں نے ریجیکٹ کر دی. The previous discussion implies that design process is logical and linear. There is, however, a strong coupling between the different stages. اب ادھر آپ دیکھ لیں ڈائیگرام میں, آپ کو تھوڑا نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے سٹیجز ہیں. ایک سٹیج سے ہم دوسرے میں آتے ہیں تو کتنی آپ کے لائن نظر آتے ہیں. یہ ایک آپ کو ڈیش ڈیش نظر آتے ہیں, ایک آپ کو ایک ڈارک لائن نظر آتے ہیں. ڈیش ڈیش کا مطلب کہ یہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ڈیش, یہ جو ڈارک ہے اس کا مطلب یہ ہے جو ویزیبل ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہوئی ہے, اس اسٹیج تک یہ ایکسیپٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور فائنلی ہم ایک پروڈکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. There is, however, a strong coupling between the different stages. The process is complete when compatible parts from need to specification can be identified. The solid line, the dotted line represent dead end. Dead end کا مطلب ہے کہ ہم نے ریجیکٹ کر دی, مطلب سالڈ لائن جو ایکسیپٹ ہو گئی, اور جو ڈاٹڈ لائن ہے وہ ڈیڈ لائن ہے, ڈیڈ اینڈ ہے, مطلب وہ ریجیکٹ ہو گئی. Iteration looping back to explore alternative is an essential part of the design process. اس کا مطلب یہ ہے ادھر اگر آپ لوگ دیکھ لیں, آپ یہاں پہ آ گئی, آپ دوبارہ واپس ہو گئی, مطلب یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ ایٹریشن پروسیس میں آپ دوبارہ واپس آ گئے اور پھر آ گئے. ٹھیک ہے, اس کا ایٹریشن مطلب بار بار درمیان میں آپ بار بار کوئی چیز کو چینج کر سکتے ہیں کہ یہ میٹیریل نہیں ہے, یہ میٹیریل کا انالیسس میں نے کر دیا, اس کو میں واپس کرتا ہوں, دوسرے میٹیریل یوز کرتا ہوں. تو یہ ایک ایٹریشن پروسیس ایک لوپنگ بناتا ہے. Iteration looping back to explore alternatives is an essential part of the design process. It may be necessary go back many times if in the end we are to go forward. آخر میں ہم فارورڈ جاتے ہیں, مطلب درمیان میں ہم بار بار ریورس ہو سکتے ہیں. اگر ہماری ریزلٹ صحیح نہ ہو, ہماری ریزلٹ پرفارمنس کے مطابق نہ ہو, تو پھر ہم ایٹریشن پروسیس کی مدد سے بار بار لوپ بناتے ہیں اور چینج ہوتے ہیں. آخر میں ہمارے ساتھ ایک پروڈکٹ اسپیسیفکیشن آ جائے گا. Thus, a key part of design and of selection material is for its flexibility, the ability to explore alternative quickly, keeping the big part picture as well as the detail and focus. تو مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا.
اس کا بیک پکچر ہم لے لیں, سارے آپشن کو ہم دیکھ لیں, جو آپشن صحیح نہیں ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں اور دوسرے آپشن پہ جائیں, دوسرا آپشن بھی ٹھیک نہیں ہے ہم تیسرے آپشن پہ جائیں, تیسرا بھی صحیح نہیں چوتھے پہ جائیں. بیک پکچر مطلب کہ ہمارے پاس بہت زیادہ آپشن ہوں گے اور سارے آپشن کو ہم ٹرائی کر لیں, اس میں جو بیسٹ ہو اس کو ہم سلیکٹ کریں گے. آپ ادھر دیکھ لیں, جو گراف آپ کو نظر آتا ہے یہ سٹارٹ سے آخر تک پروڈکٹ بننے تک ہے. تو ہمارے ساتھ اس پوائنٹ سے لے کر یہاں تک ہم آئیڈیا بناتے ہیں, کہ یہ چیز ہم نے بنانا ہے, ٹھیک ہے. اس پوائنٹ سے لے کر یہاں تک یہ کنسیپچول اینڈ ایمباڈیمنٹ ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے ساتھ ڈیٹیل ڈیزائن اینڈ پروٹوٹائپ ہے, یہاں تک مینوفیکچرنگ ڈیزائن ہے اور یہ باقی پروسیس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے مختلف سٹیجز ہیں. تو اگر گراف کا مطلب یہ ہے, یہاں تک ادھر لکھا ہے 85% آف آل فیوچر کاسٹ ڈیٹرمنڈ بائی دی اسٹیج, مطلب جب ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے تو ہمیں اتنا پتہ چلتا ہے کہ فائنل پروڈکٹ تک اگر ہم نے کنسیپچول اور ایمباڈیمنٹ ڈیزائن کر دیا تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا کاسٹ اس پہ آئے گا. 85% ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پہ فیوچر کاسٹ کتنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم آسانی سے چینج کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی پوزیشن پہ آ گئے, ہم نے پروڈکٹ بنا لیا اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس میں ایرر ہے, تو پھر واپس جانا بہت مشکل ہوگا, کیونکہ اس ایرر کو کمپنسیٹ کرنا, اس ایرر کو اس پوزیشن پہ ختم کرنا وہ بہت زیادہ مشکل ہوگا, کیونکہ سارا کاسٹ یہاں پہ لگ جائے. یہاں پہ ہمیں پتہ چلے کہ اتنا کاسٹ آئے گا, تو یہاں سے ہم چینج ہو سکتے ہیں. یہاں سے ہم اگر چینج ہو رہے, ادھر آپ لوگ دیکھ لیں یہ ایکچوئل اسپینڈ پروفائل ہے. اگر یہاں سے ہم دوبارہ یہاں پہ آتے تو آسان کام ہے, لیکن اگر میں اس پوزیشن پہ پہنچ گیا, میں نے پروڈکٹ بنا لیا اور پھر مجھے پتہ چلا کہ اس میں یہ ایرر ہے, تو اس کو کمپنسیٹ کرنا امپاسبل ہے, بہت مشکل کام ہے. ادھر آپ لوگ دیکھ لیں کنسیپٹ ہے, اس پہ کاسٹ 1 ہے. 1 مطلب یہ ریلیٹیو ہے, 1 مطلب نہیں کہ 1 روپی ہے. کنسیپٹ پہ کاسٹ 1 ہے, ڈیٹیل ڈیزائن پہ کاسٹ 10 ٹائم, مطلب جب آپ کنسیپٹ سے ڈیٹیل ڈیزائن میں آ گئی تو کاسٹ 10 ٹائم آ گیا. جب ٹولنگ میں آ گئی تو اس کا 10 ٹائم, مطلب اس کا 100 ٹائم ہو گیا, پھر 1000 ٹائم, اور جو فائنل پروڈکٹ آپ نے بنا لیا ریلیز کے تو 10,000. تو اگر اس اسٹیج پہ آپ کو ایرر معلوم ہو گئی تو پھر اس کی ریکوری, اس کے کمپنسیشن بہت زیادہ مشکل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر اسٹیج پہ, انیشیل اسٹیج پہ بہت ٹائم لیں گے. جو ڈیزائن اسٹیجز ہیں اس پہ بہت زیادہ ٹائم لیں گے کہ آپ ڈیزائن میں کون سا ڈیزائن کریں گے, اس پہ کون سا مٹیریل سلیکٹ کریں گے, تو اس پہ آپ بہت زیادہ ٹائم لیں گے. اس کے بعد اپنا پروڈکٹ مارکیٹ میں, ایسا نہ ہو کہ آپ نے پروڈکٹ بنا لیا, مارکیٹ میں آ گیا, اور مارکیٹ میں آنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ اس میں اتنے ایرر ہے. آپ کا پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گیا اور پھر مارکیٹ میں اس میں سینکڑوں ایرر نکل گئے, تو پھر اس کو کمپنسیٹ کرنا بہت مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کوئی بھی پروڈکٹ بناتے ہیں, آپ کا انڈسٹری ہے, جتنا بھی سمپل چیز کیوں نہ ہو, لیکن آپ اس کی پروڈکشن پہ, اس کی ڈیزائن پہ بہت زیادہ ٹائم لگا لیں. ایک دفعہ وہ مارکیٹ میں آ جائے, اس میں ایرر آ جائے, تو پھر وہ بہت زیادہ مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. اب ادھر دیکھ لیں کنونشنل ورسز سیملٹینیس انجینئرنگ. ایک ہمارے ساتھ کنونشنل انجینئرنگ ہے, ایک سیملٹینیس انجینئرنگ ہے. اب کنونشنل انجینئرنگ اور سیملٹینیس انجینئرنگ میں فرق کیا ہے؟ کنونشنل انجینئرنگ کا مطلب یہ ہے, کنونشنل انجینئرنگ کا آپ نے ادھر اسٹیپ ہے مارکیٹنگ پروڈکشن پلاننگ, آپ نے کر دیا, کنسیپٹ آپ نے کر دیا, پھر دوسرا اسٹیپ, یہ اسٹیپ کمپلیٹ ہو گیا, پھر دوسرا اسٹیپ اسٹارٹ ہو گیا ڈیزائن ڈیولپمنٹ, یہ کمپلیٹ ہو گیا, پھر تیسرا اسٹیپ اسٹارٹ ہو گیا پروٹوٹائپ, پھر یہ کمپلیٹ ہو گیا, پھر پروڈکشن اسٹیپ اسٹارٹ ہو گیا. ایک ہمارے ساتھ جس کو ہم کنونشنل انجینئرنگ کہتے ہیں. دوسرا ہمارے ساتھ سارے ہم نے ایٹ اے ٹائم اسٹارٹ کی. ایٹ اے ٹائم کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چلے گا اسٹارٹ پہ ہمیں پتہ کون سا ایرر ہے. یہاں یہ کمپلیٹ ہو گیا, اب دوسری اسٹیپ میں آ گیا, تو یہاں پہ جو انجینئر بیٹھے ہیں اس کو پتہ نہیں کہ یہاں کون سا ایرر ہے, بس یہ ڈائریکٹ اس پہ کام کرے گا. یہاں ختم ہو گیا, یہاں آ گیا, یہ ڈائریکٹلی یہ کام سٹارٹ کرے گا. یہاں پہ ختم ہو گیا, یہاں پہ آ گیا, یہ ڈائریکٹلی یہ کام اپنا کام سٹارٹ کرے گا. تو کنونشنل میں ایرر بہت زیادہ ہوں گے. جو ہمارے ساتھ سیملٹینیس انجینئرنگ ہے, سارے کام ایٹ اے ٹائم سٹارٹ ہو گئی, تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں کون کون سے مسئلے آ سکتے ہیں. تو
اس لیے یہ زیادہ سملٹینیس انجینئرنگ زیادہ امپارٹنٹ ہے ورسز کنونشنل انجینئرنگ کے. سملٹینیس انجینئرنگ میں ایرر کم ہوں گے، نہ ہونے کے برابر ہوں گے. کنونشنل انجینئرنگ میں ایرر زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایگزامپل ہے، بوئنگ 767 ایروپلین ہے، اس کا ایگزامپل ہے. تو یہ جو کمپنی ہے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا 1975 میں. 1975 میں انہوں نے اپنے اس پروڈکٹ کا اسٹارٹ کیا تھا، بوئنگ 767. اور اس کا پروڈکٹ مارک فرسٹ ڈلیوری 1982 میں اس کا پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ 7 سال اس نے لگا لی اپنے پروڈکٹ بننے تک، انہوں نے 7 سال لگا لی. تو اس 7 سال کا فائدہ یہ ہے کہ سارے ایرر انہوں نے نکال لی، پھر وہ مارکیٹ میں آ گئے. ٹھیک ہے. فرسٹ ٹیسٹ انہوں نے ادھر کیا تھا، فرسٹ ٹیسٹ. اور 1975 میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا، 1982 میں اس کا پہلا پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو پریلیمنری پروگرام ڈیفینیشن کیا تھا وہ 1 سال میں کیا تھا. پروگرام ڈیفینیشن 16 منتھ میں کیا تھا. کاسٹ ڈیفینیشن کتنا خرچہ آئے گا وہ 8 منتھ میں کیا تھا. پھر ڈیزائن اینڈ پروڈکشن پہ انہوں نے 49 منتھس لگا لی تھی. 49 منتھس کے بعد 1922 میں اس کا پہلا پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گیا. تو اس سلائڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے جو جتنی ڈیزائن پروسیس ہے، جتنی آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزوں پہ ٹائم لگا لیں. ٹھیک ہے. آپ اور مارکیٹ میں جب آپ کا پروڈکٹ آ جائے تو اس میں کسی قسم کی ایرر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ 7 سال انہوں نے لگا لی تھی اس پہ، 7 سال بعد اس کا پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گیا. اب یہ مختلف ایگزامپل ہیں. اب سلینڈریکل بیم ہے، تو اس میں کون کون سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں؟ بینڈنگ، کوروجن ریزسٹنس، میکسیمم ٹمپریچر. مطلب یہ ہے کہ اب ہم ایک سلینڈریکل بیم ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں. تو ان میں کون کون سے پیرامیٹر امپورٹنٹ ہے؟ بینڈنگ، اس میں بینڈنگ آ سکتا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے ڈیزائن میں. کوروجن ریزسٹنس، ایسی مٹیریل ہم یوز کریں گے کہ آسانی سے بینڈ نہ ہو جائے. ایسی مٹیریل ہم یوز کریں گے کہ کوروجن اس میں نہ، جس طرح آئرن ہے. میکسیمم ٹیمپریچر مطلب زیادہ ٹیمپریچر پہ وہ خراب نہ ہو جائے، زیادہ ٹیمپریچر یہ برداشت کر سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ یہ امپارٹنٹ ہے. فنکشن ماڈلنگ، وائبلٹی اسٹڈی، پورا اسٹڈی ہم اس میں کریں گے. جیومیٹرک انالیسس، سیمولیشن، آپٹیمائزیشن میتھڈ، کاسٹ ماڈلنگ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، کمپوننٹ ماڈلنگ، اور آخر میں فائنائٹ ایلیمنٹ انالیسس. تو یہ کنسیپٹ ڈیزائن ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. پھر امبارڈمنٹ ہے، پھر ڈیٹیل ڈیزائن ہے، اور اس میں یہ سارے اسٹیپس آتے ہیں. اس سلائڈ کا مطلب یہ ہے آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، جس طرح انہوں نے سلینڈر کا ایگزامپل دیا ہے، سلینڈریکل بیم. تو اس میں کون کون سے پیرامیٹر امپارٹنٹ ہیں؟ جس طرح اس میں بینڈنگ ہے، کوروجن ریزسٹنس ہے، میکسیمم ٹیمپریچر ہے. تو میٹیریل سلیکشن آپ اس کے مطابق کریں گے. پھر آپ اپنے اسٹیپس پہ آئیں گے اور ہر چیز ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. اسٹیپس میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی. ڈیزائن ٹول جس طرح مختلف قسم سافٹ ویئر ہے، جس طرح آپ NC یوز کرتے ہیں، جس طرح آپ اور سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. تو یہ ڈیزائن ٹولس ہیں. بلاک ڈائیگرام اس کنسیپچوئل ڈیزائن اسٹیج، سب سے پہلے آپ کے جتنے اسٹیجز ہیں ان کے بلاک ڈائیگرام بنا لیں. کوڈس آف پریکٹس، جیومیٹرک اینڈ 3D سالڈ ماڈلنگ پیکیجز، یہ بھی کیڈ ڈیزائن ٹول، جس طرح کلوئی ہے، آٹوکیڈ ہے. ایکویشن آف میکینکس اینڈ تھرموڈائنامکس، انالیسس آپ کرتے ہیں. ماڈلنگ آپ آپٹیمائزیشن ٹیکنیکس اینڈ فائنائٹ ایلیمنٹ انالیسس اینڈ کمپیوٹیشنل فلوئڈ ڈائنامکس. پروٹوٹائپنگ، اور فیلئر موڈ افیکٹ انالیسس، اور کوالٹی فنکشن ڈیولپمنٹ. یہ مختلف قسم کے ٹولس ہیں جو آپ ڈیزائن میں یوز کریں گے. ڈیزائن ٹولس ہے، سافٹ ویئر ہے مختلف. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کوئی بھی ٹول آپ یوز، ضروری نہیں کہ سارے ٹول آپ کو آتا ہو، مطلب اس میں 1 یا 2 بھی آپ کو آتا ہو تو یہ آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. میٹیریل ڈیٹا، یہ پہلے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. کنسیپٹ میں ہم آل مٹیریل لیتے ہیں، امبارڈمنٹ میں سب سیٹ آف مٹیریل. اس طرح سب سیٹ مطلب یہ ہے کہ آپ جو کلاسز ہیں اس میں ایک سلیکٹ کرتے ہیں، اور ڈیٹیل میں آپ فائنلی ایک مٹیریل سلیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مٹیریل سلیکشن ڈیپینڈ آن میتھڈ اویلیبل فار جوائننگ، فارمنگ، ETC. مختلف قسم کے سلیکشن پروسیس، مختلف پروسیس ہے، پروسیس سے وہ چینج ہوتے ہیں. یہ
میں نے پہلے ایکسپلین کی کہ اگر آپ ڈیزائن چینج کرتے ہیں مٹیریل سلیکشن چینج ہوگا, آپ مینوفیکچرنگ پروسیس چینج کرتے ہیں اس کے ساتھ مٹیریل سلیکشن چینج ہوگا. مٹیریل ڈیٹا یہ سارے پہلے میں نے ایکسپلین کی. فرسٹ سیٹ آف کنسٹرینٹ اینڈ سیٹ آف مٹیریل satisfying those constraints. Data approximate for wide set possible range of material. Embodiment یہ میں نے conceptual design میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتا دیا. Embodiment optimization which material will do the best job. Data properties comparing single class of material. Specialized handbooks software for single class of سافٹ ویئر بھی جس طرح میں نے آپ کو ایک سافٹ ویئر بتایا ہے اس طرح اس کی بکس بھی ہیں, اس کے چارٹس بھی ہیں, چارٹس بھی میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا. ڈیٹیل select one out of all the candidate material. Data sheets from specific material producer or in-house test. ٹھیک ہے. Our period contains information. Period contains information کا مطلب یہ ہے آپ نے period اس میں آ گیا تو آپ کے ساتھ اس میں انفارمیشن آ گیا کہ کیوں فیل ہو گیا. مٹیریل ہم نے سلیکشن صحیح نہیں کیا, ڈیزائن ہم نے صحیح نہیں کیا تھا, اس کا شیپ صحیح نہیں تھا. تو اس طرح مختلف قسم کی پیرامیٹر کی وجہ سے فیلئر آ سکتا ہے. Sources of data. The data precision required for different stages of design vary. Sources of material data. Material data is available from many sources in many forms. General data, more specific data, specific data. اس کی مختلف چارٹس ہیں, مختلف سافٹ ویئرس ہیں, مختلف ہینڈ بکس ہیں, تو آپ کہیں سے بھی سورس لے سکتے ہیں, مختلف سورسز آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس سے ڈیٹا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اب ہزاروں مٹیریل ہیں تو ہزاروں مٹیریل میں آپ کو کلاسز کا تو پتہ ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ میٹل کی یہ پراپرٹی ہے, آپ کو یہ پتہ ہے کہ نان میٹل کی یہ پراپرٹی, آپ کو یہ پتہ ہے کہ سیرامکس کی یہ پراپرٹی ہے, لیکن سیرامکس میں ہزاروں ٹائپس ہیں تو ہر ایک کی ایگزیکٹ پراپرٹی تو آپ کو معلوم نہیں ہوتے. تو اس کے لیے آپ مختلف سورسز یوز کریں گے, مختلف قسم کے چارٹس ہیں, مختلف قسم کے ہینڈ بکس ہیں, مختلف قسم کے سافٹ ویئرس ہیں, تو یہ ڈیٹا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایگزامپل ہے مٹیریل ڈیٹا اینڈ دی ڈیزائن پروسیس. آل مٹیریل شارٹ لسٹ اور اسپیسیفک مٹیریل. ٹھیک ہے. اب ایگزامپل کیا ہے, یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیل ڈیزائن, کنسیپچول ڈیزائن اور امباڈیمنٹ ڈیزائن کے بارے میں. تو پہلا کنسیپچول ڈیزائن ہے, اس میں اس کا ایگزامپل کیا ہے, میٹل ہے, سیرامکس ہے, پالمر ہے, کمپوزٹ ہے. اب دوسرا آپ امباڈیمنٹ میں آ گئی تو اسٹیل, ٹائٹینیم, ایلومینیم آپ نے سلیکٹ کیا, اور آخر میں آپ نے ایلومینیم الائٹ 2024 یا ہیٹ ٹریٹمنٹ T6 اور T4 آپ نے سلیکٹ کیا. فائنل سلیکشن میں آپ آ گئے. مٹیریل سلیکشن فار کمرشل گیس سلنڈر. آپ کمرشل گیس سلنڈر کے لیے مٹیریل سلیکٹ کرتے ہیں, تو اب اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب کیا ہے, ایسا سلنڈر ہونا چاہیے جس کی اسٹرینتھ بھی اچھا ہو, ڈکٹیلٹی بھی اچھی ہو, اور جس کے کاسٹ بھی کم ہو. ہمیں ایسا سلنڈر چاہیے جس کا اسٹرینتھ زیادہ ہو, جو ڈکٹائل ہو, اور جس کا کاسٹ بہت زیادہ نہ ہو, آپٹیمم ہو. ٹھیک ہے. تو اگر ہم سیرامکس کو دیکھ لیں, سیرامکس کو, تو سیرامکس کی اسٹرینتھ زیادہ ہے لیکن یہ ڈکٹائل نہیں, سیرامکس مٹیریل یہ ڈکٹائل نہیں ہے اور اس کی کاسٹ بھی زیادہ ہے, تو سیرامکس کو ہم سلیکٹ نہیں کر سکتے. پالیمر کو اگر ہم دیکھ لیں تو پالیمر کی اسٹرینتھ بھی ویک ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پالیمر ہمارے ساتھ ویک مٹیریل ہے, ڈکٹائل بھی نہیں ہے اور کاسٹ بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سیمی کنڈکٹر میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. کمپوزٹ مٹیریل, اس کی اسٹرینتھ زیادہ ہے, صحیح ہے, یہ ڈکٹائل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس کی کمپوزٹ مٹیریل کے کاسٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے ہم یہ سلیکٹ نہیں کر سکتے. تو ہمارے ساتھ جو آپٹیمم ہے وہ میٹل ہے. میٹل کی اسٹرینتھ بھی ٹھیک ہے, ڈکٹائل بھی ہے, اور اس کی کاسٹ بھی آپٹیمم ہے. اب میٹل میں فردر آپ نے میٹل سلیکٹ کر دیا, لیکن میٹل میں ہزاروں ٹائپس ہیں, تو میٹل میں ہمارے ساتھ پیرس ہے, نان پیرس ہے, تو آپ نے پیرس سلیکٹ کر دیا. پھر آئرن ہے, اسٹیل ہے, تو اس میں آپ نے اسٹیل سلیکٹ کر دیا. پھر کاسٹ کاربن اینڈ لو الائے اسٹیل ہے, دوسرا ہائی الائے اسٹیل ہے, تو اس میں آپ نے لو الائے اسٹیل سلیکٹ کیا. پھر اس کی سب کیٹیگری سے ASTM A44 گریڈ G, آخر میں آپ نے یہ سلیکٹ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں ایگزامپل ہے کہ آپ کس طرح میٹیریل سلیکٹ کریں گے. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میٹیریل میں کون کون سی پراپرٹی ہونی چاہیے, جس طرح میں نے بتایا اسٹرینتھ, ڈکٹیلٹی اور کاسٹ. تو پھر آپ ایسا میٹیریل سلیکٹ کریں گے جس کی اسٹرینتھ, ڈکٹیلٹی اور کاسٹ آپٹیمم ہو. دوسرا ایگزامپل ہے
मटेरियल सिलेक्शन फॉर एरोस्पेस प्रेशर वेसल, प्रेशर वेसल के लिए आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, डक्टाइल हो और जिसकी डेंसिटी, एरोस्पेस है तो डेंसिटी और वेट कम होना चाहिए। हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, जो डक्टाइल हो और जिसकी डेंसिटी कम हो। डेंसिटी जब कम हो तो वेट कम होगा, जब डेंसिटी ज़्यादा हो तो वेट ज़्यादा होगा। तो अगर हम मेटल को देख लें तो मेटल की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, लेकिन इसकी वेट ज़्यादा है, डेंसिटी और वेट ज़्यादा है तो इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिरामिक्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन डक्टाइल भी नहीं है, डेंस भी नहीं है, इसको भी हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। डेंस है, डेंसिटी ज़्यादा है। पॉलीमर को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। कंपोजिट मटेरियल, इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ये डक्टाइल भी होती है और ये इसकी कंपोजिट की सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि इसकी वेट और डेंसिटी कम होती है। तो हमने कंपोजिट सेलेक्ट कर दिया। कंपोजिट में फिर फाइबर रिइंफोर्स, फाइबर रिइंफोर्स में फिर साइंटिफिक फाइबर, फिर इसमें पॉलीमर फाइबर और आखिर में किलवर हमारे साथ एक किस्म का कंपोजिट है, वो हमने सेलेक्ट कर दिया। तो ये दूसरा एग्जांपल है मटेरियल सिलेक्शन का। शेप, फंक्शन एंड प्रोसेस, ये पिछले क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड करता है। शेप चेंज होता है तो मटेरियल चेंज होगा, फंक्शन चेंज होता है तो मटेरियल चेंज, प्रोसेस चेंज होता है तो मटेरियल चेंज होगा। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल सिलेक्शन इन मैकेनिकल डिजाइन इज द इंटरेक्शन बिटवीन फंक्शन, मटेरियल, शेप एंड प्रोसेस। ये सारे डिपेंड करते हैं, फंक्शन और प्रोसेस एक दूसरे पे डिपेंड करता है, मटेरियल और शेप एक दूसरे पे डिपेंड करता है। The shape of material and their properties are interrelated with function of the composite and the process of the manufacture. The function of the shape of material and their property are interrelated with the function of the component. मतलब शेप ऑफ मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी फंक्शन पे डिपेंड करता है, फंक्शन के मुताबिक वो चेंज होंगे, प्रोसेस के मुताबिक वो चेंज। अगर हम फंक्शन चेंज करते हैं तो मटेरियल और शेप, मटेरियल का शेप चेंज होगा, मतलब मटेरियल चेंज होंगे। अगर हम प्रोसेस चेंज करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसके मुताबिक भी मटेरियल चेंज होगा। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया कि सिंपल चीज़ें हैं। फंक्शन, मटेरियल, शेप एंड प्रोसेस। फंक्शन डिटरमिन द चॉइस ऑफ बोथ मटेरियल एंड शेप, कौन सा शेप आप बनाते हैं और कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हैं। शेप चूजन टू परफॉर्म द फंक्शन यूजिंग मटेरियल, ऐसा शेप होगा जो जिसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ शेप restricts the choice of material and process, मतलब आपने शेप स्पेसिफाई कर दिया तो फिर मटेरियल भी स्पेसिफाई होंगे। रेस्ट्रिक्ट का मतलब ये है, स्पेसिफिकेशन ऑफ शेप का मतलब ये है कि आपने सिलेंड्रिकल शेप आप बनाते हैं तो उसके लिए आप मटेरियल डिफाइन करेंगे कि इसके लिए ये मटेरियल होंगे। शेप इंक्लूड एक्सटर्नल, ओवरऑल और मैक्रो शेप एंड इंटरनल माइक्रो शेप, e.g. हनीकम और सेलुलर स्ट्रक्चर। या इंटरनल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, उसके मुताबिक उसकी शेप चेंज होगा। प्रोसेस आर मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल प्रॉपर्टी, e.g. फॉर्मेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी एंड हीट ट्रीटेबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हैं तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसके मुताबिक मटेरियल चेंज होंगे। स्ट्रांगली रिलेटेड टू शेप, द प्रोसेस डिटरमिन द शेप, द साइज, the precision and cost, all the four parameters interact. मटेरियल, शेप एंड प्रोसेस में आपको बता दिया। मटेरियल हमारे साथ ये तीनों एक ट्रायंगल में आता है, मतलब डिपेंड करते हैं। सिरामिक्स है, मेटल है, ग्लासेस है, पॉलीमर है, कंपोजिट्स है। प्रोसेस कास्टिंग है, मोल्डिंग है, मशीनिंग है, पाउडर मेथड्स है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस है। और शेप्स प्लेट एंड डिश, शीट, प्रिज्मेटिक या 3D, मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हैं। मटेरियल शेप एंड processing a case study. Material shape and processing. A simple design analysis suggests that a tough steel is the best material for a pressure vessel. मतलब हमने एक स्टडी कर दिया, फाइनली रिजल्ट हमारे साथ आ गया कि टफ स्टील, वो स्टील जिसकी टफनेस ज़्यादा हो, वो हमारे साथ प्रेशर वेसल के लिए इम्पॉर्टेंट मटेरियल है, बेस्ट मटेरियल है। The shape of the pressure vessel required that the material is formed into cylinder. उसका शेप सिलेंड्रिकल होगा। The option for fabricating the cylinder include, अब इसका हम मशीनिंग भी कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग भी कर सकते हैं, कास्टिंग भी कर सकते हैं और वेल्डिंग भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मशीनिंग प्रोसेसेस है। द बेस्ट मेथड डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन ऑन साइज, तो ये साइज पे डिपेंड करता है
کہ ہم مشیننگ پروسیس کر سکتے ہیں, ہارڈ ورکنگ کر سکتے ہیں. ہارڈ ورک جس طرح فورجنگ ہے, کاسٹنگ آپ کو پتا ہے, اس طرح ویلڈنگ ہے, ویلڈنگ بھی آپ کو پتا ہے. تو کون سا پروسیس ہم کرتے ہیں اس کی سائز پہ ڈیپینڈ کرے گا. ڈیزائن پروسیس کے اسٹڈی ڈیوائس ٹو اوپن کار, یہ ایک بہت سمپل ایگزامپل ہے. آپ کار بوتل کو اوپن کرتے ہیں تو کس طرح آپ اوپن کریں گے؟ مختلف قسم کی کنڈیشن اس میں یوز ہو سکتے ہیں, تو اس کو اوپن کرنے کے مختلف طریقے ہیں. تو کس طرح آپ اس کو اوپن کرتے ہیں؟ مارکیٹ نیڈ ٹو ایکسس دی لیکوڈ ان دی سیلڈ باٹل. مارکیٹ نیڈ ہے کہ مطلب اس سیلڈ باٹل میں ہمیں لیکوڈ چاہیے. سولوشن نیوٹرل نیڈ اسٹیٹمنٹ, اے ڈیوائس از ریکوائرڈ ٹو allow access to the liquid in a cork bottle with convenience at modest cost without contaminating the liquid. مطلب مارکیٹ نیڈ میں ایسا بوتل چاہیے جس میں لیکوڈ ہو, کنٹیمنیشن مطلب اس میں خرابی نہیں ہے تو خراب نہیں ہوتا, اور کاسٹ بھی ماڈسٹ ہوگا. ماڈسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ ہو, ٹھیک ہے, اکنامیکل ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب 5 کنسیپٹ گیون ٹو ریموو. اب یہ کار آپ اس باٹل سے آپ ریموو کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ اس طرح پول کر لیں, دوسرا طریقہ یہ کہ آپ اس کو روٹیٹ کر لیں اور اوپن کر لیں, تیسرا طریقہ ہے کہ آپ نیچے سے پول کر لیں, چوتھا طریقہ اس کو بریک کر لیں یہاں سے, اور پانچواں طریقہ یہاں سے بریک کر لیں. 5 طریقے. تو یہ دونوں تو ان ایکسیپٹیبل ہے, تو یہ تو ایکسیپٹیبل بالکل نہیں ہے. اب یہ 3 طریقے ہم کر سکتے ہیں. یہاں سے ایسا باٹل میں ایسا ڈیزائن ادھر کریں گے کہ ہم یہاں کوئی راڈ لگا دیں کہ آسانی سے اس ربر کو ہم یہاں سے ہٹا سکتے ہیں. دوسرا ادھر ہم ایسی چیزیں لگائیں تاکہ آسانی سے ہم اس کو ہاتھ سے روٹیٹ کر لیں. اور تیسرا یہاں پہ ہم ایسے پین لگائیں گے تاکہ آسانی سے ہم یہاں پہ فورس لگا لیں, اس میں کوئی لیکوڈ ہو ہم اس پہ پریشر اپلائی کر لیں اور بدلے میں یہ اوپر جائے اور یہ ریموو ہو جائے گا. تو یہ 3 طریقے ایکسیپٹیبل ہیں اور یہ 2 طریقے ریجیکٹڈ ہے, یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو 5 طریقے ریموو کارکس, ایکزیل ٹریکشن پولنگ یہ والا. دوسرا ہے بار شیئر ٹریکشن, یا اس کو ہم روٹیٹ کر لیں, شیئر فورس آپ اس پہ لگا لیں. تیسرا پش اٹ آؤٹ فرام بلو, ٹھیک ہے. اور چوتھا پلورائزنگ کار, یہ طریقہ. اور پانچواں دی موسٹ اسٹریس فری میتھڈ, ٹھیک ہے, یہ والا ڈائریکٹلی ہم اس کو توڑ دیں. تو یہ 5 طریقے ہیں. اب ایکسپلورنگ دی ورکنگ پرنسپل آف دی فرسٹ 3 کنسیپٹ, میں نے آپ کو بتا دیا کہ آخری 2 وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور پہلے 3 ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. پہلے 3 میتھڈ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو A screw is threaded into the car to which an axial pull is applied. یہاں پہ ہم ایک اسکریو لگا لیں اس کو, اور اس اسکریو اب ہم ایکزیل فورس سے اس کو آسانی سے کار کو یہاں سے آسانی سے ہٹا سکتے ہیں. تو اگر ہم ایکزیل فورس لگاتے ہیں تو یہاں پہ اسکریو ہونا چاہیے. دوسرا اگر ہم شیئر فورس لگاتے ہیں مطلب اس کو روٹیٹ کرتے ہیں تو سلینڈر elastic blades inserted down the side of car and car moved up by applying shear traction. یہاں ہم ایک بلیڈز ٹائپس لگاتے ہیں جس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں, اس کو شیئر فورس لگاتے ہیں اور اس کو ہم ریموو آسانی سے اس کو یہاں سے ریموو کر سکتے ہیں. اور تیسرا کار از پاسڈ بائی اے ہیلو نیڈل تھرو وچ گیس از پمپڈ ٹو پش اٹ آؤٹ. مطلب یہاں اسمال نیڈل انسرٹ کر لیں اور یہاں کوئی لیکوڈ کوئی فلوئڈ ہوگا یا کوئی گیس ہوگا, اگر اس کو ہم پریشر اپلائی کر لیں تو یہ پریشر اس کی وجہ سے یہاں پریشر انکریز ہوگا اور یہ اوپر جائے گا اور آسانی سے یہ کارک یہاں سے ریموو ہوگا. تو یہ 3 طریقے ہم اپلائی کر سکتے ہیں. Embodiment diagram give life to concept, identify working principle and the functional requirement of each component. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے طریقے ہیں. Embodiment میں ہم فائنل سیشن نہیں بلکہ فائنل 3 یا 4 مٹیریل سلیکٹ کرتے ہیں, پھر آخر میں اس میں ایک سلیکشن ڈیٹیل میں کرتے ہیں. تو یہاں ڈائریکٹ پول ہے اور یہ میں نے آپ کو سارے ایکسپلین کیا. ڈائریکٹ پول ہے اور یہ نظر نہیں آتی, لیکن ایک پہ ہم شیئر فورس لگاتے ہیں, ایک کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں, شیئر فورس لگاتے ہیں, ایک ہمارے ساتھ ایکزیل ٹریکنگ ہے, ایک شیئر ٹریکشن ہے, شیئر فورس لگاتے ہیں, ایک ہم نیچے یہاں سے فورس لگاتے ہیں, اور 2 ہمارے ساتھ جو ان ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ 5 طریقے یہاں پہ آ گئی جنرک فورس میں. ٹھیک ہے, پھر ٹرانسمٹ فورس میں ہم نے 3 سلیکٹ کر دی اور آخر میں ہم نے اسکریو لگا لیا, شیئر بلیڈز لگا لی اور
गैस प्रेशर की मदद से हमने ये करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल मतलब ये कि हम पहले 5 तरीके हमारे साथ 30, उसमें हमने 3 सेलेक्ट कर दी और फाइनल हमने एक सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो नाउ मस्ट सिलेक्ट मटेरियल बेस्ट सूटेड फॉर दिस एप्लीकेशन, आई लाइट लीवर, चीप, स्ट्रांग स्क्रू, स्ट्रांग नीडल। इसका मतलब ये है कि फाइनली आपके साथ ये 3 तरीके आ गई। अब इसमें जो कास्टली होगा उसको रिजेक्ट कर दें, जो इकोनॉमिकल इसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो इस फाइनली आप इन 3 में एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन है, कमर्शियल मॉडल बेस्ड ऑन डिफरिंग वर्किंग प्रिंसिपल। एक जगह पे एक वर्किंग प्रिंसिपल यूज होता है, दूसरी जगह पे दूसरा वर्किंग प्रिंसिपल होता है, तीसरी जगह पे तीसरा वर्क। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वर्किंग प्रिंसिपल है। इधर स्क्रू लगे हैं, ठीक है, इधर इस तरह इधर हम मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं, इधर इस तरह इधर भी प्रेशर अप्लाई होता है, इस तरह इधर इसको हम रोटेट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हर जगह पे मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। कंडीशन को हम देखेंगे और हर जगह पे मुख्तलिफ तरीके यूज होते हैं। इस एग्जाम्पल का मतलब ये है, पहले मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन प्रोसेस हर जगह पे एक नहीं होता, हर जगह पे मुख्तलिफ हो सकते हैं। इटरेशन प्रोसेस है, जरूरी नहीं कि 2 बंदे एक चीज़ को डिज़ाइन करते हैं और उसका तरीक़ाकार बिल्कुल सेम हो, ये चेंज हो सकते हैं, इसमें फ़र्क हो सकता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, लेकिन हर एक की एविडेंस होंगे कि ये तरीका मैंने क्यों यूज़ कर दिया। हर एक के साथ एविडेंस, सबूत, लाज वगैरह होंगे, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर का मतलब ये था कि हम अगर कोई डिज़ाइन प्रोसेस करते हैं, डिज़ाइन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डिज़ाइन के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। तो हर स्टेज और हर टाइप में हमने देख लिया कि मटेरियल के बगैर पॉसिबल नहीं है। अगर आप डिज़ाइन चेंज करते हैं तो डिज़ाइन चेंज करना मटेरियल के बगैर पॉसिबल नहीं, मटेरियल आप ज़रूर चेंज करेंगे। मार्केट में नया चीज़ आ जाए तो हम कहते हैं कि इसका डिज़ाइन नया है, डिज़ाइन इसका चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन, कंसेप्ट डिज़ाइन, एम्बॉडीमेंट डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, मटेरियल सिलेक्शन, ठीक है, ये सारी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।